السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ ناز۔ امید کرتی ہوں مجھے دیکھنے والے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے پروفٹ سیریز۔ ان پروفٹ سیریز میں ہم اپنے تمام نبیوں کے حالات ون بائی ون جانیں گے۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہم اپنی ہسٹری کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں نبیوں کے نام بھی تقریباً صحیح سے یاد نہیں رہتے، تو ان کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ تو میرا مقصد، میری کوشش یہ ہے کہ ہم ون بائی ون تمام نبیوں کے حالات، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے تمام انفارمیشن، تمام ان کی ہسٹری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور آنے والی اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب، بہت ہی پیارے نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی بخشی، ان پر کتاب نازل ہوئی، اور ان کی زندگی صرف ایک معجزہ ہے۔ ان کی پیدائش، ان کی وفات صرف ایک معجزہ ہے جو ہر کوئی یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے معجزات پر، اللہ کے نبیوں پر ہمارا آنکھ بند کر کے ہمارا یقین ہے۔ نو ڈاؤٹ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے واقعات شیئر کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی والدہ بی بی مریم ایک کنواری، ایک پاک دامن عورت تھیں، جن پر کسی غیر مرد کا سایہ تک نہ پڑا تھا۔ ان کو کبھی کسی غیر مرد نے دیکھا تک نہیں تھا، وہ بالکل پاک دامن تھیں۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں تھیں کہ ایک خوبصورت نوجوان ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے دیکھا، وہ پریشان ہو گئیں، حیران ہو گئیں، خوف زدہ ہو گئیں کہ کون ہو بھائی؟ تو فرشتے نے جواب دیا انہوں نے کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا۔ حضرت جبرائیل امین تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ تجھے بیٹے سے نوازیں گے۔ وہ یہ سن کے پریشان ہو گئیں، گھبرا گئیں کہ میں تو پاک دامن ہوں، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، نہ میں نے حلال کیا، نہ میں حرام کر سکتی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ، فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک بیٹے سے نوازیں گے۔ اور وہ فرشتہ ان کے قریب آیا اور دور سے ہی ان کے شکم پہ پھونک مار دی، اور ان کے وہ حمل ٹھہر گیا۔ اور پھر اس واقعے کے بعد وہ بنی اسرائیل کی رہنے والی تھیں، بنی اسرائیل سے انہوں نے کنارہ کر لیا۔ وہ کھانا پینا بھی ان کو کنارے میں ملتا، اور پردہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ اور جب ان کے ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ ایک درختوں کے جھنڈ کے قریب چلی گئیں، اور وہاں ایک سوکھا کھجور کا درخت تھا، وہ وہاں چلی گئیں۔ انہوں نے کھجور کے تنے کو پکڑ کر، اور وہاں ان کی ولادت ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اور اس کے بعد وہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پھر سے تشریف لائے اور کہا کہ اس سوکھے درخت کو ہلاؤ۔ اور جب انہوں نے ہلایا تو اس سوکھے تنے میں سے پکی پکائی کھجوریں نکلنے لگیں، ٹپ ٹپ گرنے لگیں، اور کہا کہ اس تکلیف سے انہوں نے جب اپنے قدموں کو رگڑا تو ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ رواں ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اس فرشتے نے کہا کہ تم یہ پانی پیو، صاف کرو خود کو، اپنے بچے کو، اور اس بچے کو لے کر شہر کی طرف روانہ ہو جاؤ، اپنے شہر چلی جاؤ۔ پھر وہ یہ سن کر پریشان ہو گئیں کہ وہ اب لوگوں کا سامنا کس طرح کریں گی۔ تو پھر وہاں پر فرشتے نے انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے گا کہ خاموشی کا روزہ رکھ لیجئے گا آپ، اور نہ یہ بچہ خود جواب دے گا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو وہ اس بچے کو لے کر بنی اسرائیل اپنے شہر کی طرف آ گئیں۔ وہاں لوگوں نے ان پہ غلط تہمتیں لگائیں، الزام لگائیں کہ تو نے کیا کر دیا۔ انہوں نے ان کے ماں کو، باپ کو، ان کے خاندان کا، ان کی ذات کا خوب تانے تشنے ان لوگوں نے ان کو دیے، مگر انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا اور کہا کہ نہیں، اشارہ کیا کہ یہ معصوم بچہ یہ جواب دے گا۔ تو لوگوں نے یہی کہا کہ تمہیں نہیں بولنا تو نہیں بولو، یہ دودھ پیتا بچہ کیا جواب دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا، معجزہ تھا کہ وہ دودھ پیتا بچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بول اٹھا اور کہا کہ نہیں، میری ماں طیب و طاہر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ دیکھ کر تمام لوگ بہت حیران ہو گئے، اور پھر ان کا رہنا کچھ
صحیح ہو گیا، مطلب وہ وہاں پہ تھوڑے آرام کے ساتھ وہ رہ لیں کہ نہیں یہ کچھ ہے، یہ معجزہ ہی ہے، یہ اس کی کوئی غلطی نہیں. اور پھر وہ ان کو لے کر بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئیں. بیت اللہ میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، وہ وہیں پلے بڑھے. اور پھر جیسے وہ بڑے ہوتے، ان کی پرورش ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات سے، اپنے معجزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازنا شروع کیا. 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی اور ایک کتاب بھی نازل فرمائی. اس کتاب وہ انجیل، جسے بائبل بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے سلیکٹ کیے ہوئے نبی اللہ تعالیٰ نے اسی قوم پر اتارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا. اب جب کہ وہ بڑے ہو چکے تھے، ان کو نبوت مل چکی تھی، کتاب مل چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر معجزات ظاہر کرنا شروع کر دیے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزے دیے جو اور نبیوں کو نہیں دیے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جتنے بھی بیمار ہو، کوڑی کے بیمار جو ہوتے کوڑی کے مرض، ان کو شفا، ان پہ ہاتھ پھیرتے تو کوڑی کا مرض دور ہو جاتا. کسی بچپن کے بینائی والے جس کے نابینا پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی. اسی طرح سب سے بڑا معجزہ ان کا کہ وہ کسی مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے اللہ کے فضل و کرم سے تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا. کسی مٹی کے بنے پرندے پر کو ہوا میں لہراتے، اڑاتے تو وہ مٹی کا پرندہ وہ زندہ ہو جاتا. تو ماشاءاللہ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہے. تو یہ سب دیکھ کر جو ہے بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں، وہ کچھ لوگ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ رہنے لگے، ان کو پسند کرنے لگے. اور زیادہ تر لوگ ان کے دشمن بنے رہے. وہاں اس وقت بنی اسرائیل کے جو بادشاہ تھے، حکمران تھے، عالم تھے، ان کو اپنی طاقت کا، اپنی بادشاہت کا کہ ختم ہونے کا اندیشہ ہونے لگا کہ اگر سب جوگ در جوگ اس کے اوپر یقین لے آئے، عیسیٰ کے اوپر، عیسیٰ مسیح کے اوپر ایمان لے آئے، تو ہماری تو بادشاہت ختم ہو جائے گی. تو وہیں پر ان لوگوں نے سازش کی، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. اور کچھ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے تھے، انہیں پسند کرنے لگے تھے، تو ان کو خریدنے کا منصوبہ بنایا. اور ہلکے آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کو رشوت دی اور انہیں خریدنا چاہا. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، مگر وہیں ایک تھا جو ان کے ہاتھوں بک گیا. اس شخص کا نام تھا یہودا. کچھ پیسوں کے، کچھ دینار کی عوض وہ بک گیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کرنا شروع کر دی. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مکہ کی طرف وہ روانہ ہوئے کسی مذہبی تہوار منانے کے لیے. وہ وہاں چل گئے تو کچھ جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گئے. اور جو یہودا تھا وہ بھی جاسوسی کرنے لگا ان کی. تو جیسے وہ ان کے ساتھ ساتھ تھا تو یہودا نے اپنے بادشاہوں کو، وہاں کے عالم کو اطلاع دے دی. اور آپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو ویسے ہی علم ہو گیا تھا کہ میری جان کو اب خطرہ ہے، یہ لوگ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، میں اب یہاں محفوظ نہیں ہوں. تو ایک رات انہوں نے کھانا کھانے کے بعد جنگل کی طرف وہ لوٹے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا میرے پروردگار، میری جان کو یہاں خطرہ ہے، تو میری جان کی حفاظت فرما. یہاں یہ لوگ میرے جان کے دشمن بن گئے ہیں، اب تو بس میری جان کی حفاظت فرما. یہ کہنا تھا کہ بس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے زمین پر اترے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اور جو یہودا تھا، جس نے پہلے ہی جاسوسی کر اس وقت کے بادشاہوں کو، عالموں کو بلا لیا تھا، ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیا تھا کہ یہاں پہ اکیلے ہیں وہ. تو ہونا کیا تھا کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ ہوا اور جو یہودا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس نے اختیار کر لی. اور جیسے وہاں کے بادشاہ اور عالم وہاں پہنچے تو انہوں نے یہودا کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اسے قید کر لیا، انہیں پکڑ لیا. اور جو ان کے ساتھ شاگرد تھے، یہ در حقیقت سے انہیں ہی پتہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں. اور وہ پھر ہونا کیا تھا، وہ یہودا کو لے کر چلے گئے. اس وقت تو یہ سولی پر چڑھانے کا رواج تھا. تو یہودا کو جو ہے انہوں نے ہاتھوں پیروں میں اس کے کیلے ٹھونک کر اسے سولی پر چڑھا دیا. لیکن جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پسند کرنے لگے تھے، وہ جانتے تھے، وہ یہودا کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کی شکل تو بالکل عیسیٰ کی جیسی ہے، مگر اس کا تو حلیہ، اس کی عادات، اس کی باقی جو فیچرز وغیرہ ہیں وہ تو بالکل الگ ہیں. تو وہ اسی کشمکش میں رہ گئے. اور جو وہاں کے تھے بادشاہ تھے، وہ مطلب
گناہگار وہاں کے جو لوگ تھے وہ خوش ہو گئے یہ بات جان کر کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا دیا، نعوذ باللہ چڑھا دیا۔ اور جو وہاں کے عیسائی تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے عیسائی، ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 دن تک تو وہ سولی پر چڑھے رہے اور اس کے بعد ان کا پردہ ہو گیا، اور اب وہ قیامت کے روز انہیں بچانے کے لیے آئیں گے۔ لیکن در حقیقت یہ ہم مسلمانوں کا ہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ فرما لیا، اور وہ قیامت کے روز آئیں گے، قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، اور وہ دجال سے وہ مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، مسلمانوں کے لیے نجات دلائیں گے ان کو۔ تو یہ انفارمیشن تھی، یہ ہسٹری تھی جو ہم سب نہیں جانتے۔ ہم لوگ میجورٹی اکثر یہی جانتی ہے کہ چرچ میں جو وہ ایک پتلا لگا ہوتا ہے، ایک سولی پر چڑھا ہوا وہ ایک ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، ہم نعوذ باللہ شاید یہی لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عیسیٰ مسیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن ایکچولی وہ نہیں ہے، وہ یہودا ہے، جو ان کی شکل اللہ تعالیٰ نے اس کی شبیہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تبدیل کر دی تھی، اور وہ جو یہودی ہیں وہ یہ جان کر، یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی، ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔